روم نے پوچھا قانون انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے، یونان نے پوچھا عقل کی آخری حد کیا ہے، اور بغداد نے پوچھا کیا علم پوری دنیا کو ایک خاندان بنا سکتا ہے؟ کیا واقعی المامون نے خواب میں ارسطو کو دیکھا، اور کیا اس خواب نے علمی تحریک کو متاثر کیا؟ بغداد کے بیت الحکمت میں مسلمان، عیسائی، یہودی اور سبائی علماء کس طرح مل کر کام کرتے تھے؟ بھلا وہ کون سا جذبہ تھا جس نے انہیں رومیوں، ایرانیوں اور ہندوستانیوں کی کتابیں جمع کرنے پر آمادہ کیا؟ کیا یہ صرف شوق تھا، یا اس کے پیچھے کوئی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی سوچ بھی تھی؟ کیا یونانی علم کو محفوظ کرنے میں اسلامی دنیا کا کردار واقعی اتنا فیصلہ کن تھا جتنا عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، یا اس میں مبالغہ بھی شامل ہے؟ اگر 1258 میں بغداد تباہ نہ ہوتا تو کیا سائنسی ترقی کی تاریخ کا رخ مختلف ہو سکتا تھا؟ کیا آج کی اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت اور عالمی ڈیجیٹل علمی ذخائر کو ایک نئے بیت الحکمت سے تشبیہ دینا درست ہے، یا یہ محض ایک دلکش استعارہ؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ انسانی تاریخ میں صرف 2 شہر ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی سوچ بدل دی، ایک ایتھنز اور دوسرا بغداد۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ایتھنز کو یاد رکھتے ہیں، بغداد کو نہیں۔ آخر کیوں؟ حالانکہ اسی دنیا میں ایک ایسا وقت بھی تھا جب دنیا کا سب سے ذہین انسان اگر علم کی تلاش میں کسی ایک شہر کا رخ کرتا تو وہ پیرس، لندن یا نیو یارک نہ جاتا، وہ بغداد ہی جاتا۔ حضور، کبھی کبھی تاریخ میں ایک شہر صرف شہر نہیں ہوتا، وہ ایک خیال بن جاتا ہے، ایک خواب، ایک چراغ، اور بعض اوقات پورے انسانی تمدن کا دماغ وہی شہر بن جاتا ہے۔ اور کبھی بغداد ایسا ہی شہر تھا، اور بغداد کی جان اور شان تھی ایک جگہ، بیت الحکمہ یا بیت الحکمت، دا ہاؤس آف وزڈم۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی لائبریری کون سی تھی تو شاید آپ کہیں سکندریہ کی عظیم لائبریری۔ لیکن اگر میں پوچھوں وہ کون سی جگہ تھی جہاں صرف کتابیں محفوظ نہیں کی گئیں بلکہ نئی کتابیں لکھی گئیں، جہاں علم صرف جمع ہی نہیں کیا گیا بلکہ جہاں نیا علم پیدا کیا گیا، جہاں مختلف تہذیبوں کے علوم آپس میں مل کر ایک نئی دنیا تخلیق کرنے لگے، وہ عظیم الشان جگہ کون سی تھی؟ تو جواب ہوگا بغداد کا بیت الحکمت۔ آج اسی بیت الحکمت کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، آج سے تقریباً 1200 برس پہلے یورپ کا بڑا حصہ سیاسی انتشار، معاشی مشکلات اور علمی جمود کا شکار تھا۔ رومی سلطنت بگڑ چکی تھی، قدیم یونان کے عظیم فلسفیوں کی بیشتر تحریریں عام لوگوں کی پہنچ سے دور تھیں، ادھر چین اپنی دنیا میں مصروف تھا، ہندوستان اپنی علمی روایت کے ساتھ الگ موجود تھا، اور انہی دنوں دجلہ کے کنارے ایک نیا شہر جنم لے رہا تھا، بغداد۔ یہ محض ایک دارالحکومت نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا۔ تہذیب یافتہ شہر کیسا ہونا چاہیے، یہ اعلان۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے جب بغداد کی بنیاد رکھی تو اس کے ذہن میں صرف ایک خوبصورت شہر تعمیر کرنے کا منصوبہ نہیں تھا، وہ ایک ایسا مرکز چاہتے تھے جہاں تجارت بھی ہو، سیاست بھی ہو اور علم بھی ہو۔ شہر کی گول ساخت، اس کی منصوبہ بندی، اس کی شاہراہیں، سب کچھ اسی زمانے کے اعتبار سے حیرت انگیز تھا۔ یاد رہے کہ 754 میں خلیفہ ابو جعفر منصور نے بغداد کی تعمیر کا حکم دیا، اور تقریباً 762 میں یہ شہر مکمل ہوا۔ اس شہر کا اصل نام مدینہ الاسلام، سٹی آف پیس رکھا گیا، اگرچہ عوام میں بغداد ہی مقبول رہا، جس کے لغوی معنی مطلب وہ خدا کا عطیہ یا خدا کا عطا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک دنیا کے تقریباً تمام بڑے شہر بے ہنگم انداز میں پھیلے تھے، لیکن بغداد ان چند شہروں میں سے تھا جنہیں ابتدا ہی سے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تعمیر کیا گیا۔ بغداد کا ابتدائی مرکزی حصہ تقریباً ایک مکمل دائرہ تھا، تقریباً 2 کلومیٹر قطر کا۔ یہ شہر دوہری فصیل اور گہری خندق سے محفوظ بھی تھا۔ یہ محض خوبصورتی کے لیے نہیں تھا، اس کے کئی مقاصد تھے: دفاع، انتظامی کنٹرول، مرکزیت، شاہی اقتدار کی علامت، یہ سب کچھ۔ گویا پورا شہر ایک دائرے کی شکل میں تھا، اور ہر چیز اس دائرے کے مرکز کی طرف جاتی تھی۔
شہر کے مرکز میں کیا تھا؟ مرکز میں دو اہم عمارتیں تھیں. ایک خلیفہ کا محل تھا، گولڈن گیٹ پیلس، اور دوسری جامع مسجد. یہ علامتی بات تھی، اقتدار اور دین دونوں شہر کے قلب میں. حضور ذرا اس عہد کے بغداد کو آسمان سے دیکھیے. ایک مکمل دائرہ، 4 عظیم دروازے، دروازوں سے نکلتی 4 شاہراہیں، اور سب کی سب ایک ہی مقام پر آ کر ختم ہو رہی ہیں، مرکوز ہو رہی ہیں. شہر کے عین وسط میں، عین درمیان، جہاں خلیفہ کا محل ہے اور جامع مسجد، اور انہی کے آس پاس ایک ایسی عمارت ہے جہاں اس زمانے کے سب سے ذہین انسان بیٹھا کرتے ہیں. غور کیجئے، اقتدار بھی مرکز، عبادت بھی مرکز، اور علم بھی مرکز. گویا عباسی تہذیب دنیا کو خاموشی سے یہ پیغام دے رہی تھی کہ اگر عظیم سلطنت کو قائم رکھنا ہے تو جنگ، عبادت اور علم تینوں میں کمال رکھنا لازم ہے. یہ تھا بغداد. مگر حضور شاید خود خلیفہ منصور کو کبھی اندازہ نہ تھا کہ ایک دن یہی شہر دنیا کے ذہین ترین انسانوں کی حتمی منزل بن جائے گا. یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر مسلمانوں میں اچانک علم سے متعلق ایسی غیر معمولی دلچسپی کیوں پیدا ہوئی؟ آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس نے انہیں رومیوں، ایرانیوں اور ہندوستانیوں کی کتابیں جمع کرنے پر آمادہ کیا؟ کیا یہ صرف شوق تھا یا اس کے پیچھے کوئی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی سوچ بھی تھی؟ حضور اسلام کی پہلی وحی تھی اقرا، یعنی پڑھو. لیکن خالی خلی پڑھنا ہی مقصد نہیں تھا. قرآن بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ غور کرے، سوچے، زمین پر چلے، آسمان کو دیکھے، قدرت کے قوانین کو سمجھے. اسلامی تہذیب کے ابتدائی دور میں یہی سوچ بہت سے اہل علم کے ذہنوں میں ایک سوال بن کر ابھری کہ اگر اللہ نے پوری کائنات انسان کے سامنے رکھی ہے تو کیا اس کائنات کو سمجھنا بھی عبادت کا ایک حصہ نہیں؟ اسی دوران اسلامی سلطنت حیرت انگیز رفتار سے پھیل رہی تھی. چند ہی دہائیوں میں فارس، شام، مصر، وسط ایشیا اور بہت سے علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے. اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے سامنے ایک نئی حقیقت آئی. یہ قومیں صرف زمینیں نہیں تھیں، یہ ہزاروں برس کی تہذیبیں تھیں. ان کے پاس کتابیں تھیں، فلکیات تھی، ریاضی تھا، طب کا علم تھا، فلسفہ تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان میں سے بہت سا علم ابھی تک عرب دنیا میں معروف نہیں تھا. اب سب کے سامنے ایک اور سوال تھا، اگر کسی قوم کے پاس دوسروں سے بہتر علم موجود ہو تو کیا اسے اس لیے نظر انداز کر دینا چاہیے کہ وہ غیر مسلم ہے، یا پھر سچائی جہاں بھی ملے اسے قبول کر لینا چاہیے؟ حضور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1200 برس پہلے تھا. اور یہیں سے پھر اس دور میں ایک غیر معمولی سفر شروع ہوتا ہے، کتابوں کا سفر. یونان سے بغداد، اسکندریہ سے بغداد، جندی شاپور سے بغداد، ہندوستان سے بغداد، شام سے بغداد. یہ صرف کتابوں کی منتقلی نہیں تھی، یہ تہذیبوں کا مکالمہ تھا. حضور پھر تاریخ کے سٹیج پر ایک ایسا خلیفہ آتا ہے جس کا نام ہمیشہ علم دوست کے طور پر احترام کے ساتھ لیا جائے گا، ہارون الرشید. عام طور پر لوگ انہیں الف لیلا کی کہانیوں کے ذریعے جانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور میں علمی سرپرستی نے نئی رفتار پکڑی. کتابیں خریدی جانے لگیں، علماء کو وظائف دیے جانے لگے، مترجمین کو جمع کیا جانے لگا. لیکن اصل انقلاب ابھی باقی تھا. علم کے فروغ میں ہارون الرشید کے بعد ان کے بیٹے المامون کا نام نمایاں ہے، جنہیں عباسی خلافت میں سب سے علم دوست حکمران کہا جاتا ہے. المامون سے متعلق ایک ایسی روایت بھی موجود ہے جو صدیوں سے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنی ہوئی ہے. کہا جاتا ہے ایک رات المامون نے خواب دیکھا اور اس خواب میں ان کی ملاقات ارسطو سے ہوئی. خلیفہ نے پوچھا بھلائی کیا ہے؟ روایت کے مطابق ارسطو نے جواب دیا جو عقل کے مطابق ہو، پھر جو شریعت کے مطابق ہو، اور پھر جس پر لوگوں کا اتفاق ہو. لیکن یہاں ہمیں رک کر ایک اہم سوال پوچھنا چاہیے، کیا یہ خواب واقعی دیکھا گیا تھا یا بعد کے مورخین کی ایک علامتی روایت تھی جس کے ذریعے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ المامون یونانی فلسفے سے بے حد متاثر تھے؟ اکثر جدید مورخین اس روایت کو ایک ادبی یا علامتی بیان سمجھتے ہیں، نہ کہ ایسی تاریخی حقیقت جسے قطعی طور پر ثابت کیا جا سکے. تاہم یہ روایت اس دور کی ذہنی فضا کی عکاسی ضرور کرتی ہے، ایک ایسا ماحول جس میں عقل، علم اور فلسفے کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی رہی. حضور المامون نے صرف خواب نہیں دیکھے، انہوں نے علمی منصوبے بنائے، انہوں نے سلطنت کے مختلف علاقوں میں پیغام بھیجے.
جہاں بھی کوئی نایاب کتاب ملے اسے بغداد بھیجا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ بازنطینی سلطنت سے بھی کتابیں منگوائی گئیں۔ بعض روایات کے مطابق جنگی معاہدوں میں قیمتی مخطوطات بھی مطالبات کا حصہ بنتے تھے۔ اگرچہ ہر ایسی روایت کی تاریخی تفصیلات پر اہل تاریخ میں اتفاق نہیں ہے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پھر بغداد میں ایک ایسی جگہ وجود میں آتی ہے جسے دنیا بیت الحکمت کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک لائبریری تھی، یا ایک یونیورسٹی تھی، ایک تحقیقی ادارہ تھا، ایک ترجمہ مرکز، ایک رصدگاہ، یا ان سب کا مجموعہ؟ حضور ذرا اپنی آنکھیں بند کیجیے اور 9ویں صدی کے بغداد کا تصور کیجیے۔ صبح کی روشنی دجلہ کے پانی پر بکھر رہی ہے، بازار کھل چکے ہیں، دور کہیں کاتب قلم تراش رہے ہیں، سیاہی کی خوشبو فضا میں گھل رہی ہے، اونٹوں کے قافلے شام، مصر اور خراسان اور سندھ سے آ رہے ہیں، اور انہی گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ایسی عمارت کے دروازے پر پہنچتے ہیں جس کے اندر داخل ہونے والے شاید دنیا کے سب سے قیمتی خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خزانہ سونا نہیں، علم ہے، اور یہ جگہ بیت الحکمت۔ مجھے دہرانے دیجئے کہ جب بھی بیت الحکمت کا نام لیا جاتا ہے اکثر لوگ ایک بہت بڑی لائبریری کا تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ یہاں صرف کتابوں کی الماریاں نہیں تھیں، یہاں ترجمے ہو رہے تھے، بحث ہو رہی تھی، تحقیق ہو رہی تھی، زمین آسمان سے متعلق حساب لگائے جا رہے تھے، ستاروں کی حرکت نوٹ کی جا رہی تھی، نئے نظریات لکھے جا رہے تھے۔ گویا یہ اپنے زمانے کی ایک ریسرچ یونیورسٹی بھی تھی، تھنک ٹینک بھی، اور نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے تاریخ دان اسے صرف لائبریری کہنا ناکافی سمجھتے ہیں۔ حضور، اگر آپ اس دور میں اس عمارت کے کسی بڑے ہال میں داخل ہوتے تو شاید آپ حیران رہ جاتے۔ آپ کو وہاں صرف عرب نظر نہ آتے، وہاں فارسی یعنی ایرانی بھی تھے، سریانی بھی تھے، قبطی بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سابئی بھی تھے، اور یقیناً مسلمان علماء بھی تھے۔ عرب و عجم کے یہ سبھی عبقری یعنی جینیسز ایک ہی مقصد کے لیے بیت الحکمت میں پہنچے تھے، اور وہ عظیم مقصد تھا حصول علم۔ آج کے زمانے میں جب ہم مذہبی اختلافات کی خبریں سنتے ہیں تو شاید یہ منظر ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن عباسی بغداد میں کم از کم علمی دنیا کے ایک بڑے حصے میں قابلیت اکثر مذہبی شناخت سے زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی۔ حضور اس فقرے پر ذرا غور کیجئے، علمی قابلیت مذہبی شناخت سے زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی۔ بے شک یہی وہ رویہ ہے جو کسی بھی ریاست کو سپر پاور بنا دیتا ہے۔ دانشمند المامون یہ نکتہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے صرف مسلمان علماء کو نہیں بلایا، انہوں نے بہترین مترجم تلاش کیے، خواہ ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔ یہاں ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف رواداری تھی یا اس کے پیچھے ایک عملی ضرورت بھی تھی؟ دراصل یونانی فلسفے اور طب کی بے شمار کتابیں عربی میں نہیں تھیں، وہ زیادہ تر سریانی زبان میں محفوظ تھیں، اور سریانی زبان کے سب سے بڑے ماہرین زیادہ تر نستوری عیسائی علماء تھے۔ اگر مسلمانوں کو ارسطو، بقراط، جالینوس اور اقلیدس تک پہنچنا تھا تو غیر مسلم مترجمین ان کی ضرورت تھی۔ یوں ضرورت نے تعاون کو جنم دیا، اور تعاون نے ایک علمی انقلاب کو۔ انہی مترجمین میں ایک نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، حنین بن اسحاق، ایک نستوری عیسائی لیکن شاید اسلامی دنیا کا سب سے بڑا مترجم۔ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے تھے، وہ پہلے مختلف نسخے جمع کرتے، ان کا آپس میں موازنہ کرتے، غلطیاں درست کرتے، اور پھر عربی میں ایسا ترجمہ کرتے جسے پڑھ کر لگتا گویا اصل کتاب ہی عربی میں لکھی گئی ہوگی۔ ان کے بیٹے، ان کے شاگرد اور ان کے ساتھی سال ہر سال یہی کام کرتے رہے۔ آج اگر جالینوس اور بقراط کی بہت سی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں تو ان میں عربی تراجم کا کردار انتہائی اہم ہے۔ مگر حضور، کیا صرف یونانی علوم ہی بغداد آئے تھے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ ہندوستان سے آیا اشاری نظام، صفر، حساب کے نئے طریقے، فلکیات کی کتابیں، نجوم کے مشاہدات، فارس سے آئے انتظامی علوم، ادب، تاریخ، ریاستی تجربات، مصر سے آیا طب کا علم، وسط ایشیا سے عظیم فلکیاتی مشاہدات آئے۔ گویا بیت الحکمت صرف یونان کا دروازہ نہیں تھا، یہ پوری قدیم دنیا کا سنگم تھا۔ ایک اور غلط فہمی بھی دور کرنی چاہیے۔ اکثر کہا جاتا ہے مسلمانوں نے یونانی کتابوں کا صرف ترجمہ کیا، نہیں، یہ نصف حقیقت ہے۔ ترجمہ صرف پہلا مرحلہ تھا، اصل انقلاب اس کے بعد شروع ہوا۔
حضور ایک طالب علم اگر صرف کتاب پڑھ لے تو وہ عالم نہیں بنتا، عالم وہ بنتا ہے جو کتاب سے آگے بڑھ جائے، اور یہی کام بغداد کے علماء نے کیا۔ الخوارزمی نے صرف ہندوستانی ریاضی نہیں سیکھی، انہوں نے الجبرا کو ایک مستقل علم کی شکل دی۔ اسی لفظ الجبرا کی جڑ الجبر ہے۔ الخوارزمی نے اعداد کو مسئلے حل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ آج دنیا میں کمپیوٹر سائنس، الگوریدمز اور جدید ریاضی کسی نہ کسی درجے پر انہی بنیادوں پر کھڑی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے لفظ الگوریدم بھی الخوارزمی کے نام سے نکلا ہے۔ پھر بنو موسیٰ برادران تھے جو صرف انجینئرز نہیں تھے، وہ موجد بھی تھے۔ انہوں نے ایسے خودکار آلات کا ذکر کیا جنہیں آج کے بعض مورخین ابتدائی آٹومیشن کی مثال اس میں شمار کرتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا نام الکندی، جو صرف فلسفی نہیں تھے، انہوں نے موسیقی، ریاضی، طب اور منطق پر بہت کام کیا۔ وہ شاید اسلامی دنیا کے پہلے بڑے فلسفی تھے جنہوں نے یونانی فکر اور اسلامی فکر کے درمیان ایک مکالمہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک بہت اہم سوال، کیا واقعی اسلامی دنیا نے یونانی علوم کو محفوظ کیا؟ یہ سوال آج بھی علمی حلقوں میں زیر بحث رہتا ہے، اور اس کا جواب ہاں یا نہیں میں دینا درست نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یونانی علوم کبھی مکمل طور پر غائب نہیں ہوئے تھے۔ بازنطینی سلطنت میں بھی بہت سا علمی سرمایہ محفوظ تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ارسطو، جالینوس، اقلیدس، بطلیموس اور دوسرے بہت سے علماء کی متعدد تحریریں عربی میں منتقل ہوئیں، ان پر تنقید ہوئی، ان کی شرحیں لکھی گئیں، اور پھر بعد میں انہی عربی کتب کا لاطینی زبان میں دوبارہ ترجمہ کیا گیا۔ یعنی اسلامی دنیا نے صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ ان علوم کو زندہ رکھا، ان پر کام کیا اور انہیں آگے بڑھایا۔ اگر یہ مرحلہ نہ ہوتا تو ممکن ہے یورپ کو ان میں سے بہت سا سرمایہ بہت دیر سے ملتا یا کسی اور شکل میں ملتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ تمام یونانی علم صرف مسلمانوں نے بچایا یہ بھی درست نہیں، اور یہ کہنا کہ اسلامی دنیا نے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا یہ بھی تاریخ کے ساتھ بڑی سخت قسم کی ناانصافی ہوگی۔ سچائی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان موجود ہے۔ بیت الحکمت کے اندر ایک اور انقلاب برپا ہوا، لوگ سوال پوچھنے لگے، صرف یہ نہیں کہ ارسطو نے کیا کہا تھا بلکہ یہ بھی کہ کیا ارسطو درست تھا؟ پھر یہی سائنس کی اصل روح ہے، کسی استاد کی اندھی تقلید نہیں بلکہ ہر ضروری سوال اٹھانا، مشاہدہ اور تجربہ کرنا، اور اگر ضرورت پڑے تو استاد سے مضبوط دلیل کے ساتھ اختلاف بھی کرنا۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب بغداد صرف کتابوں کا شہر نہیں رہا بلکہ وہ سوچنے والوں کا شہر بن گیا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جس تہذیب کے اندر سوال کثرت سے پیدا ہوتے ہیں وہیں کبھی کبھی بے جا اختلافات بھی جنم لینے لگتے ہیں، اور بغداد بھی ایک نئے دور میں داخل ہونے والا تھا، ایسا دور جس میں علم کے ساتھ ساتھ سیاست، مذہبی کشمکش اور اقتدار کی جنگیں بھی شدت اختیار کرنے لگیں۔ حضور، ہر عظیم تہذیب ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ روم نے پوچھا قانون انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے، یونان نے پوچھا عقل کی آخری حد کیا ہے، اور بغداد نے پوچھا کیا علم پوری دنیا کو ایک خاندان بنا سکتا ہے۔ کئی دہائیوں تک اس سوال کا جواب ہاں دکھائی دیتا رہا، مگر تاریخ کے پاس ہمیشہ ایک دوسرا سوال بھی ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک تہذیب علم پیدا کرے لیکن اپنی سیاسی طاقت کھو دے تو اس علم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 10ویں صدی کے بعد وہ بغداد جو کبھی پوری دنیا کا عالمی مرکز تھا آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ عباسی خلافت کا اقتدار کمزور پڑنے لگا، صوبے خود مختار ہونے لگے، ترک سپہ سالار زیادہ طاقتور ہونے لگے، بویہو آئے، پھر سلجوق آئے، اور خلیفہ جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت سمجھا جاتا تھا رفتہ رفتہ ایک علامتی منصب بنتا گیا۔ مگر یہ بھی پوری کہانی نہیں ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بغداد صرف سیاسی کمزوری کی وجہ سے تباہ ہوا، لیکن تاریخ اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ کمزوری ضرور تھی مگر شہر اب بھی آباد تھا، علم اب بھی زندہ تھا، مدرسے اب بھی قائم تھے، علماء لکھ رہے تھے، گویا چراغ ابھی بجھا نہیں تھا۔ مگر پھر افق پر ایک نئی طاقت نمودار ہوئی، منگول، وہ نام جسے اس زمانے میں سن کر پورے ایشیا کے شہروں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان کو ایک نئی ذمہ داری ملی، مشرق وسطیٰ کو فتح کرنا، اور اس راستے میں ایک شہر کھڑا تھا، بغداد۔ سن 1258، تاریخ کا وہ سال جسے بغداد کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہلاکو خان نے شہر کا محاصرہ کیا۔ عباسی خلیفہ المستعصم نے مزاحمت کی کوشش کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔
چند ہی دنوں میں وہ شہر جو صدیوں تک علم کا دارالحکومت رہا تھا منگول فوج کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں بے شمار داستانیں لکھی گئیں، قتل عام، تباہی، آگ، ویرانی، اور پھر وہ مشہور روایت جسے شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دجلہ کا پانی کئی دن تک کتابوں کی سیاہی سے سیاہ اور انسانوں کے لہو سے سرخ رہا۔ لیکن یہاں بھی ہمیں تاریخ سے انصاف کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا تھا۔ سچ یہ ہے کہ بغداد کی تباہی اور کتابوں کے ضائع ہونے کے بارے میں متعدد معاصر اور بعد کے مورخین نے لکھا ہے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بے شمار مخطوطات تباہ کیے گئے، بہت بے دریغی کے ساتھ علم کو تباہ کیا گیا، لیکن دجلہ کے پانی کا کئی دن تک مکمل سیاہ یا سرخ رہنا زیادہ تر ایک علامتی اور ادبی روایت معلوم ہوتی ہے، جس کا مقصد تباہی کی شدت کو بیان کرنا تھا۔ یعنی تباہی حقیقی تھی اور ایسی ہی تھی، لیکن اس کی بعض تصویریں شاید تاریخ سے زیادہ ادب کی پیداوار ہیں، اور تاریخ سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ ہم حقیقت کو اس کی اصل صورت میں قبول کریں، چاہے وہ ہماری پسندیدہ روایت سے کچھ مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ حضور، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بیت الحکمت اسی دن ختم ہو گیا تھا؟ شاید نہیں۔ عمارتیں جل سکتی ہیں لیکن خیالات نہیں جلتے، کتابیں ضائع ہو سکتی ہیں لیکن ان کی نقلیں اگر دنیا کے دوسرے شہروں میں موجود ہوں تو علم زندہ رہتا ہے، اور بغداد میں لکھی گئی بے شمار کتابوں کی نقول قاہرہ پہنچ چکی تھیں، دمشق پہنچ چکی تھیں، اندلس پہنچ چکی تھیں، وسط ایشیا پہنچ چکی تھیں، اور بعد میں سقلیہ یعنی سسلی اور اسپین کے علمی مراکز کے ذریعے انہی عربی کتب کا لاطینی زبان میں ترجمہ بھی ہونے لگا تھا۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یورپ کی نشاط ثانیہ صرف قدیم یونان کی واپسی تھی، یا اس کے درمیان بغداد بھی کھڑا تھا ایک کڑی کے طور پہ؟ آج زیادہ تر سنجیدہ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ رینیسانس کی کہانی ایک ہی راستے کی کہانی نہیں ہے۔ یونانی ورثہ، بازنطینی ورثہ، اسلامی دنیا، یہودی علماء، لاطینی مترجم، ان سب نے یورپ کی نشاط ثانیہ میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، مگر اسلامی دنیا خصوصاً بغداد، دمشق، قاہرہ اور اندلس کے علمی مراکز نے اس علم کو منتقل کرنے، اس کی شرح لکھنے، اس میں اضافہ کرنے اور اسے یورپ تک پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضور، تاریخ میں شاید ہی کوئی عظیم تہذیب ایسی ہو جس نے تنہا پوری دنیا کو بدل دیا ہو۔ انسانی ترقی ہمیشہ ہی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ رہی ہے۔ اب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جس کا تعلق صرف ماضی سے نہیں، آج سے بھی ہے۔ اگر 1258 میں بغداد تباہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا سائنسی انقلاب بغداد ہی سے جنم لیتا؟ کیا صنعتی انقلاب مشرق میں آتا؟ کیا دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا؟ کیا امریکہ کی دریافت کا زمانہ بدل جاتا؟ کیا جدید سائنس کی زبان عربی ہوتی؟ ان سوالات کے کوئی یقینی جوابات تو ہیں نہیں، یہ صرف ایک تاریخی مفروضہ، ایک کاؤنٹر فیکچول ہسٹری ہے۔ حضور، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے واقعات دنیا کا رخ بدلتے ہیں، مگر یہ یقین سے نہیں بتایا جا سکتا کہ اگر کوئی واقعہ نہ ہوتا تو متبادل تاریخ کیسی ہوتی۔ البتہ ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے، 1258 نے اسلامی دنیا کے سب سے بڑے علمی مرکز کو شدید دھچکا پہنچایا، اور اس کے اثرات آنے والی صدیوں تک محسوس کیے گئے۔ اور اب اس پوری کہانی کا آخری سوال، کیا آج کا انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہانت ایک نیا بیت الحکمت ہے؟ سوچئے، آج دنیا کی تقریباً ہر کتاب، ہر زبان پر، ہر تحقیق چند لمحوں میں ایک سکرین پر آ سکتی ہے۔ ایک سائنسدان جاپان میں بیٹھا ہے، دوسرا برازیل میں، تیسرا پاکستان میں، چوتھا ہندوستان میں، پانچواں کینیڈا میں، چھٹا امریکہ میں، اور وہ سب ایک ہی تحقیقی منصوبے پر کام کر سکتے ہیں۔ کیا یہ منظر کسی حد تک نویں صدی کے بغداد سے مشابہ نہیں ہے؟ لیکن ایک بنیادی فرق بھی ہے۔ بیت الحکمہ میں کتابیں جمع کرنا مقصد نہیں تھا، سوچنا مقصد تھا، بحث کرنا مقصد تھا، غلطیاں درست کرنا مقصد تھا، نیا علم پیدا کرنا مقصد تھا۔ جبکہ مصنوعی ذہانت اگر صرف معلومات جمع کرے اور انسان سوال پوچھنا ہی چھوڑ دیں تو شاید یہ بیت الحکمہ نہیں ہے، یہ صرف ایک بہت بڑی ڈیجیٹل لائبریری ہوگی۔ لیکن AI اگر انسان کو زیادہ بہتر سوال پوچھنا سکھائے، اگر وہ تحقیق کو تیز کرے، اگر وہ مختلف تہذیبوں کے علم کو ایک دوسرے سے جوڑے، تو شاید کسی حد تک ہم ایک نئے اور عظیم بیت الحکمت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیسے AI میں پروجیکٹ پاناما کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کلاؤڈ کس طریقے سے کتابوں کو سکین کر کے ان کو کاٹ کر پھینک رہا ہے، اور وہ کتابیں ساری کی ساری صرف اور صرف کلاؤڈ کے اندر جا رہی ہیں، اور اصل کتابیں اب اویلیبل نہیں ہیں،
اور اگر وہ اس طرح کی نایاب کتب ہیں جو کہ ان کی ایک ہی کاپی تھی تو وہ اب کلاؤڈ کھا گیا، اب وہ دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں، اور یہ کتابیں وہ کسی اور جگہ پر پروڈیوس بھی نہیں کرتے. میں نے وہ بڑا ڈیٹیل میں سمجھایا تھا، بہت لوگوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں بہت سا فرق ہے. اے آئی جو ہے وہ اپنے ماڈل کو سکھاتا ہے، اصل علم اپنے پاس رکھتا ہے، اور پھر اپنی الگوریتم کے مطابق آپ جو سوال پوچھتے ہیں اس کا آپ کو جواب بتا دیتا ہے. جبکہ جب اصل کتاب آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں، یہ مکمل طور پر ایک مختلف چیز ہے، کیونکہ آپ کا پرسیپشن، آپ کا سوچنے کا نظریہ، سوچنے کا زاویہ آپ کے تجربات کے لحاظ سے ہوتا ہے، آپ کے ماحول کے حساب سے ہوتا ہے، آپ کی سراؤنڈنگز کے، آپ کے جو اقدار ہیں ان کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، آپ کے تجربات کے مطابق ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ شاید کافی فرق ہے. اچھا حضور، آخر میں آج آپ سے ایک اور اہم سوال پوچھ کر رخصت ہونا چاہوں گا. ہم اکثر یہ پوچھتے ہیں بیت الحکمت کو کس نے چلایا، لیکن شاید اس سے بھی کہیں زیادہ اہم سوال یہ ہے بیت الحکمت بنایا کس نے تھا. حضور، اسے ان لوگوں نے بنایا تھا جو یہ مانتے تھے کہ سچائی صرف ان کی اپنی قوم کی میراث نہیں ہے، علم سرحدوں کا محتاج نہیں، حکمت کسی ایک مذہب، کسی ایک نسل یا کسی ایک زبان کی جاگیر نہیں ہے. جس دن بغداد نے یونان سے سیکھنے میں آر محسوس نہیں کی، ہندوستان سے ریاضی لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، فارس سے انتظامی دانش حاصل کرنے میں تکبر نہیں کیا، اور عیسائی، یہودی اور سائبی علماء کو اپنے ساتھ بٹھانے میں خطرہ محسوس نہیں کیا، اسی دن اس نے دنیا کا سب سے عظیم علمی شہر بننے کی بنیاد رکھ دی تھی. اور شاید یہی بیت الحکمت کا سب سے بڑا سبق بھی ہے. تہذیبیں صرف اس وقت عظیم نہیں بنتی جب وہ اپنے علم پر فخر کرتی ہیں، بلکہ اس وقت عظیم بنتی ہیں جب وہ دوسروں کے علم سے سیکھنے کی عاجزی بھی رکھتی ہیں. حضور، بیت الحکمت کی اصل عمارت اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنی تھی، بلکہ تجسس، برداشت، تنقیدی فکر اور علم کی مشترکہ جستجو سے بنی تھی. اور ایسی عمارتیں اگرچہ کبھی کبھی جل بھی جاتی ہیں، مگر ان کی بنیادیں انسانی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. میں بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.